السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تاکید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم سب اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں، تقوی کے سایہ میں زندگی بسر کریں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی نجات کے لیے واحد راستہ تقوی قرار دیا ہے، اور تقوی کا کوئی متبادل مقرر نہیں فرمایا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا متبادل راستہ بنایا ہے، اور نہ ہی غیر اللہ تقوی کے متبادل نجات کا راستہ بنا سکتا ہے۔ غیر اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے جس نے بھی تقوی کے متبادل کوئی راستہ قائم کیا ہے، بنایا ہے اور پیش کیا ہے، وہ باطل ہے، وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے اور ہلاکت ہے۔ واحد راستہ انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے وہ تقوی ہے۔ تقوی اپنے خاص قرآنی معنی میں اور قرآنی تصور اور مفہوم کے اندر، چونکہ تقوی جس طرح قرآن کریم میں حق تعالی نے ذکر فرمایا ہے، عام مومنین کے ذہنوں میں بھی تقوی کا ایک مدہم اور مبہم تصور پایا جاتا ہے۔ اہل علم کے اذہان میں اور زبانوں پر تقوی کا ذکر و تصور موجود ہے، لیکن وہ تقوی جو انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، قرآنی تناظر میں اور قرآنی مفہوم و معنی میں عوام الناس اور عام مومنین کے ذہنوں میں ممکن ہے تقوی بہت سارے ایسے دیگر امور کے ساتھ مخلوط ہو جو تقوی کا حصہ نہیں ہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جنہیں مومن اعمال تقوی شمار کرتا ہے، جبکہ ان کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور کئی ایسے اعمال ہیں، اقدامات ہیں اور ایسی صفات ہیں جو تقوی کے بنیادی ارکان شمار ہوتے ہیں، اور چہ بسا مومنین انہیں تقوی کا رکن نہ سمجھتے ہوں یا ان کو اہمیت نہ دیتے ہوں کہ ایسے عملی طور پر موجود ہے۔ تقوی کے بنیادی ارکان، اساسی ارکان، روح تقوی ترک کر دیں، اور ثانوی امور جو تقوی کے لیے مقوم کی حیثیت نہیں رکھتے، رکن تقویمی و مقوم نہیں ہیں، انہیں بعض اوقات زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جیسے رسم و رسومات کو مومنین تدین کی ایک علامت سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان
پابند رسومات ہو اسے مومن سمجھا جاتا ہے، متدین سمجھا جاتا ہے، با ایمان سمجھا جاتا ہے، مذہبی انسان سمجھا جاتا ہے، جبکہ رسومات تقوی کا رکن نہیں ہیں۔ رسومات سے انسان تقوی کے زمرے میں شمار نہیں ہوتا، درج نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرائض، واجبات اور وہ تمام ذمہ داریاں اور عہد جو حق تعالیٰ نے انسان مومن کے لیے ذکر فرمائے ہیں انہیں نہ اپنا لے۔ بہت سارے عہد ترک کر دیتے ہیں لیکن رسم کو ترک نہیں کرتے، پابند رسوم ہیں لیکن وفائے عہد کو لازمی نہیں سمجھتے، ثانوی امور کو اہمیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں لیکن بنیادی امور کو ترک کر دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں یہ حالت موجود ہے اور قائم ہے۔ ہم گھریلو زندگی میں اگر مشاہدہ کریں تو واجبات گھریلو زندگی کے، حقوق ایک دوسرے کے گھریلو زندگی میں، ذمہ داریاں گھریلو زندگی کی چھوڑ دیتے ہیں، اور رسومات گھریلو زندگی کی انہیں پابندی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ مثلاً عید پہ گھر جانا لازمی سمجھتے ہیں لیکن سال بھر اپنے گھریلو واجبات و فرائض انہیں لازمی نہیں سمجھتے۔ یہ ترک بھی ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عید کے موقع پہ عید گھر میں بچوں کے ساتھ گزارنی ہے۔ سال بھر بچوں کو خرچہ نہیں دیا، سال بھر بچوں کا دھیان نہیں رکھا، ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں کی، انہیں فساد سے نہیں روکا اور انہیں محرمات سے نہیں روکا، بلکہ انہیں خود وسائل حرام فراہم کیے ہیں، اور عید کی رسم گھر میں بجا لانے سے سمجھتے ہیں کہ یہ حق اہل خانہ کا ادا کر دیا ہے۔ اب یہ ثانوی چیز ہے، اگر برفرض عید کے دن اگر کوئی شخص گھر میں نہ بھی ہوا لیکن اپنے گھریلو سارے واجبات انجام دے رہا ہے، یہ با تقوی انسان ہے، اس غیر حاضری کے باوجود با تقوی انسان ہے جو اس نے عید کے موقع پر انجام دیے اپنے گھر میں۔ اسی طرح گھریلو افراد ہیں، خواتین ہیں گھر میں، وہ شرم و حیا اور جو ان کے لیے عفت کا مقام ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، با عفت نہیں ہوتی، عفت کو ترک کر کے، حیا کو ترک کر کے اور رسومات کو بخوبی انجام دیتی ہیں۔ ابجے بسا یہ مومن و متدین خواتین شمار ہوتی ہیں، چونکہ رسوم مذہبی بجا لاتی ہیں۔ یہ عید کے لیے اہتمام کرتی ہیں، محرم میں کالے کپڑے پہن لیتی ہیں اور انہیں مذہبی و متدین سمجھا جاتا ہے، جبکہ عفت و حیا کا لحاظ نہیں ہوتا۔ اور تمام طبقات جوان ہیں اسی طرح، وہ تقوی کی بنیاد پر پرورش نہیں پا رہے ہوتے، چونکہ گھر کے اندر ماحول تقوی والا نہیں ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بچے فساد میں ڈوبے جا رہے ہیں، چونکہ گھر میں یہ وسائل اور ماحول موجود ہے۔ تقوی کے جو بنیادی ارکان ہیں، تقوی کے بنیادی اصول ہیں، پہلے انہیں قائم کرو، پہلے ان کی طرف توجہ دیں۔ ثانوی امور جو زینت کی حیثیت رکھتے ہیں اگر انجام دیں، نور علی نور، لیکن بنیادی امور اگر ترک ہو جائیں انسان تقوی سے بے بہرا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے تقوی کو بیان کیا، زندگی کے ہر شعبے کے لیے اور ہر پہلو سے
تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ حج میں ایک آیہ کریمہ جو پہلے زیر بحث تھی بیان کی آپ کی خدمت میں، آیہ 32، جس میں تقوی قلوب کا ذکر ہے، اور اس کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اس کے علاوہ بھی سورہ مبارکہ بقرہ میں اسی سیاق میں، اسی تذکرے میں، جس میں شعائر اللہ کی تعظیم کو علامت تقوی قلوب کہا گیا ہے، اسی کی چند آیات بعد میں آیہ 37 میں پھر تقوی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ قربانی کے متعلق ہے، پہلے شعائر اللہ کا ذکر تھا، اور شعائر اللہ میں قربانی کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ان آیات میں، اور اب اس قربانی میں تقوی کا ذکر ہے۔ اگر توفیق ہوتی ہے کسی کو قربانی کرتا ہے، اور خصوصاً اگر حج بجا لا رہا ہے، حجۃ الاسلام اپنا واجب فریضہ بجا لا رہا ہے، چونکہ یہ بھی ایک مصداق ہے اس مطلب کا جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک نمونہ ہے کہ چہ بسا رسومات کی سختی سے پابندی کرتے ہیں لیکن واجبات کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ مستطیع ہیں، ان کے اوپر حج واجب ہے، استطاعت ہے، وہ فرد مستطیع ہے، حج واجب ہے اس کے اوپر، جس کے پاس اس کی ملکیت میں اتنا مال ہو کہ جس کے ذریعے وہ مکہ جا سکتا ہو، حج کے دوران وہاں قیام کر سکتا ہو، اور پھر واپس اپنے گھر آ سکتا ہو، اور اس دوران جب تک وہ حج کر کے واپس آتا ہے اس کے گھر کے خرچ و اخراجات بھی موجود ہوں، ایسا انسان پر حج واجب ہے، جس کو قرآن کریم نے مستطیع کہا ہے، مالی لحاظ سے اور دیگر پہلوؤں سے بھی اگر مستطیع ہے۔ اس پیمانے کو اگر ہم دیکھیں تو اکثریت مومنین مستطیع ہوتے ہیں، اکثریت مستطیع ہیں، لیکن حج بجا نہیں لاتے، اور حج سے زیادہ خرچہ رسومات پہ کر دیتے ہیں۔ حج نہیں بجا لاتے لیکن بچوں کی شادیوں پہ رسومات میں اسراف کے طور پر لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں۔ دو کام کرتے ہیں، ایک ترک فریضہ کرتے ہیں اور دوسرا اسراف۔ شادیوں پہ غیر ضروری خرچے اسراف کے زمرے میں آتے ہیں۔ غیر ضروری خرچے جو اس وقت لازمی قرار دیے ہیں اپنے لیے، وہ سب حرام کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثلاً غیر ضروری سامان جہیز کے عنوان سے، غیر ضروری خرچہ ولیمہ کے طور پر، غیر ضروری اخراجات نمود و نمائش کے طور پر، کہ خاندان میں شادی ہو رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، یا دوسروں کے شادی کے اس تقریب سے ہماری تقریب زیادہ بھاری ہو، زیادہ شرکت ہو، بڑے شادی ہال کے اندر ہو، وچے بسا ملینز روپیہ قرض لے کے شادیوں پہ اس طرح سے خرچ کر دیتے ہیں، حج نہیں کرتے، اور بہانہ کیا ہے کہ بچوں کی شادیوں کا خرچہ سر پہ ہے۔ 20-25 لاکھ ایک معمولی خرچہ ہے، غریب خاندان
اس حدود میں شادیاں کر رہے ہیں، یہ سب حرام کے زمرے میں آتا ہے، واجب انجام نہیں دیتے اور رسومات پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر مذہبی رسومات ہیں، مثلا میلاد کروا لیں گے اور اس میں مداح بلائیں گے، ذاکرین بلائیں گے، خطباء بلائیں گے، نعت خوان بلائیں گے، ہر ایک کو 1-2 لاکھ کی فیس دے دیں گے، حج نہیں کرتے، حج پہ نہیں جاتے۔ اور اسی طرح مثلا مجالس کرا لیں گے اور مجالس پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں گے، لیکن واجب فریضہ اپنا بجا نہیں لاتے، اور جتنی رسومات زیادہ بجا لائیں اتنے زیادہ متقی تر، بادین تر اور مذہبی تر شمار ہوتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پہلے واجبات اپنے انجام دو، فرائض اپنے بجا لو۔ اگر آپ پر حج واجب ہے، حج بجا لو، یا مالی واجبات ادا نہیں کرتے، خمس ان کے مال سے تعلق رکھتا ہے، متعلق ہے، خمس ان کے مال کے اوپر بنتا ہے، نہیں نکالتے، زکوٰۃ اپنے اموال میں سے نہیں نکالتے، حق سائل و محروم نہیں نکالتے، اور حقوق، دوسروں کے حقوق جو ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتے، رسومات بجا لاتے ہیں پابندی کے ساتھ، اور مومن و متدین کے زمرے میں گمان کرتے ہیں بزعم خود۔ قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق، قرآن کریم کے فرمان کے مطابق، الذین یزعمون انہم آمنوا، وہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں، زعم رکھتے ہیں کہ مومن ہیں، وہ جو بزعم خود مومن ہیں، بے گمان خود مومن ہیں۔ کیوں؟ کہ اپنے پسندیدہ اعمال یا اپنی پسندیدہ چند رسومات بجا لاتے ہیں لیکن واجبات کو ترک کر دیتے ہیں۔ قربانی کرتے ہیں، بعض پابندی کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، نمود و نمائش کی قربانی کرتے ہیں، مہنگا جانور خریدتے ہیں، اس مہنگے جانور کی ایک پریڈ، نمائشی پریڈ کرتے ہیں، گلیوں میں اس کو گھماتے ہیں، شہر میں سجا کے اس کو گھماتے ہیں، ساتھ بتاتے ہیں اتنا مہنگا، اس سال کا سب سے مہنگا جانور، یا اپنے خاندان میں جنہوں نے جانور خریدا ان میں سب سے مہنگا جانور، ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ قربانی واجب ہے جو حج بجا لاتے ہیں، وہ لوگ جو باہر سے، مکہ سے باہر رہتے ہیں اور مکہ حج کے لیے جاتے ہیں، حج بجا لاتے ہیں، ان کے لیے قربانی واجب ہے۔ وہاں پر جانور ذبح کرنا قربتاً الی اللہ، سنت حضرت ابراہیم کے اتباع و تأسی میں۔ لیکن جو حج پہ مشرف نہیں ہوتے ان کے لیے مستحب ہے قربانی، وہ اگر قربانی کریں تو زیادہ اجر ہے ان کے لیے، لیکن قربانی کی صفات کے ساتھ، روح قربانی کے ساتھ اگر قربانی کریں، قربانی عمل کا نام ہے، جانور کا نام نہیں ہے۔ قربانی تقرب، ہر وہ عمل جس سے انسان کو قرب اللہ کا نصیب ہوتا ہو، بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں تقرب اس کو حاصل ہوتا ہو، وہ قربانی ہے انسان کے لیے۔ صرف جانور ذبح کرنا خدا کی خاطر یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو باعث قرب الی اللہ ہے یہ قربانی ہے۔ نماز کو روایات میں قربانی کہا گیا کہ الصلاۃ قربان لکل تقی، ہر با تقوی انسان کے لیے نماز قربانی ہے، باعث قرب ہے، وسیلہ تقرب الی اللہ ہے۔ تمام واجبات و اعمال خیر، اعمال صالحہ جو خلوص نیت کے ساتھ انسان بجا لاتا ہے، یہ سب باعث قرب الی اللہ ہیں۔ قربانی اگر حج پہ انسان کرتا ہے یا اپنے گھر میں کرتا ہے عید قربان پہ تقرباً الی اللہ، اس میں بھی تقوی
کی ضرورت ہے، تقوی کے ساتھ قربانی کریں، کہ یہ آیہ کریمہ آیا 37 سورہ مبارکہ حج اسی بارے میں ہے کہ عمل قربانی میں تقوی ملحوظ ہے، باقی کوئی چیز ملحوظ نہیں ہے۔ جو تمہارے نگاہوں میں ہے، لوگوں کی نگاہوں میں ہے، اہمیت رکھتی ہیں چیزیں، وہ خدا کے لیے کوئی اہمیت، اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام و ارزش نہیں رکھتی، لیکن تقوی خدا کے لیے، خدا کی بارگاہ میں اہمیت رکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا، ان حیوانات، قربانی کے حیوانات کا گوشت، لحم خدا تک نہیں پہنچتا، یہ خود تمہارے تک پہنچتا ہے، تمہارے ارد گرد کے لوگوں تک پہنچتا ہے، تمہارے پیٹ و معدے میں پہنچتا ہے، گوشت خدا تک نہیں جاتا۔ اور نہ ہی ان کا خون، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان کا خون خدا تک پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا، لحم و دم، خون اور گوشت ان کا اللہ تک نہیں پہنچتا۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن خدا تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری جانب سے تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اسی عمل کے اندر، عمل قربانی کے اندر تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ خوب، اس سے بہت کچھ انسان کے لیے واضح ہو جاتا ہے، ایک ضابطہ ہے، کلیدی مطلب اس آیہ کریمہ کے اندر حق تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ کہ یہ مناسبت عرض کر دوں کہ دور جاہلیت میں قربانی کی جاتی تھی، شروع سے بشر جب سے زمین پر موجود ہے وہ قربانیاں کرتا ہے۔ قربانی اس تناظر، اس معنی میں کہ کچھ اعمال انجام دیتا ہے ان مقدسات کو راضی رکھنے کے لیے جن کا وہ معتقد ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دین کا انسان ہو، اور کوئی بھی اس کا عقیدہ ہو، ہر مذہب و دین کے اندر کچھ مقدس ایسے امور ہیں جن کا وہ شخص، اس دین سے تعلق رکھنے والا شخص قائل ہوتا ہے، اس کا اعتقاد و ایمان ان امور کے اوپر ہوتا ہے۔ حتیٰ جو مشرکانہ مذہب رکھتے ہیں، جن کے مذہب میں، اعتقاد میں شرک موجود ہے، ان کے ہاں بھی مقدسات ہیں، جیسے بت ہیں۔ یہ بت یا خود ان کے الہہ ہوتے ہیں، یہ بت ہیں جو انہیں رزق پہنچاتے ہیں، بچے دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ان کے ذہنوں کے اندر یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بت ہیں جو ہمیں سب کچھ عطا کرتے ہیں، یا پھر ان بتوں کے متعلق ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ بت نہیں ہیں، اصل کوئی اور ہستی ہے ماورا جس تک ہماری رسائی نہیں ہے، اور یہ بت وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں اس مقدس ہستی تک جس کے اختیار میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ مثلا جس نے رزق دینا ہے وہ بت نہیں ہے، جس نے ہماری ضروریات پوری کرنی ہے، ہماری حاجات پوری کرنی ہے، وہ یہ بت نہیں ہے، یہ مورتی نہیں ہے، بلکہ وہ ممکن ہے اللہ ہو ان کے تصور میں، جس کا جو تصور ہے، بھگوان ہو، کوئی اور اپنے اپنے اصطلاح کے مطابق نام رکھا ہوا ہو، وہ کوئی دیوتا ہو، کوئی خدا ہو، ان کے اپنے گمان کے مطابق، اور اس تک ان عام لوگوں کی دسترس نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، اور اس اللہ تک پہنچنے کے لیے یا اس سے اپنی بات منوانے کے لیے یا اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے، اس کی خوشحالی و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ بت ذریعہ ہے۔ اس بت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ بت نشانی ہے، یہ بت مثلا
وسیلہ ہے. ہم بت کے سامنے کوئی چیز اگر پیش کریں تو یہ اس دیوتا تک پہنچ جاتی ہے، اس مقدس ہستی تک پہنچ جاتی ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں معرفت نہیں تھی، ہدایت نہیں تھی. جہالت و حماقت کے نتیجے میں وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ جتنے طبعی آفات ہیں، جیسے بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب امڑتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، جھکڑ چلتے ہیں، اور طبعی اور دیگر سماوی بجلیاں گرتی ہیں، یا انسان بیمار ہوتے ہیں اور اس طرح کے عوارض انسان کو پیش آتے ہیں، یہ سب خداؤں کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے. بارشیں سیلابی کیوں برستی ہیں؟ چونکہ بارشوں کا دیوتا ناراض ہو جاتا ہے. کیوں ناراض ہوتا ہے؟ ناراض بھی عجیب و غریب باتوں پر ہوتا ہے. مثلا ناراض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک عورت قبرستان چلی گئی ہے، دیوتا ناراض ہو گیا ہے. وہ کیوں ناراض ہو جاتا ہے؟ اس وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ مثلا فلاں ورد نہیں پڑھا کسی نے، یہ عمل نہیں کیا کسی نے، اس وجہ سے دیوتا ناراض ہو جاتا ہے. اب جب تک وہ ناراض ہے، غصے میں ہے، تو لوگوں کے اوپر عذاب ڈال رہا ہے، برسا رہا ہے. کبھی آندھی چلا دیتا ہے، کبھی بارش برسا دیتا ہے، کبھی اولے گرا دیتا ہے، کبھی اور کوئی آفت انسان کے اوپر ڈال دیتا ہے. چونکہ سخت غصے میں ہے، بفرا ہوا ہے، بے قابو ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرتے تھے. پہلے جا کر اسے صحراؤں میں جا کر، پہاڑوں پہ چڑھ کے، غاروں میں بیٹھ کر معافی مانگتے تھے، اور جس سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو جا کر پیش کرتے تھے، معافی مانگے. چہ بسا اسے قربان و قتل بھی کر دیتے تھے کہ تیری وجہ سے دیوتا ناراض ہو گیا ہے. ہندوستان میں اور اس جیسے ماحول میں ابھی بھی یہ کام ہو رہے ہیں کہ کسی کی وجہ سے اگر دیوتا ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کو قتل کرنے سے ٹلتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، چونکہ اس کی وجہ سے دیوتا ناراض ہوتا ہے. یعنی ان کا الہ یا خدا ناراض ہو جاتا ہے، بھگوان، اس وجہ سے اس انسان کو مار دو، مٹا دو. اور اب راضی کرنے کے مرحلے میں، راضی کرنا ہے تو ہر ایک کے الگ تصور تھا جو ان کے راہبوں نے، ان کے علماء نے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ دیوتا اس طرح سے راضی ہوتا ہے. کہیں پہ حلوے پکا کے لے جاتے ہیں، بریانی پکا کے لے جاتے ہیں، حلیم پکا کے لے جاتے ہیں، خاص قسم کے کھانے پکا کے اس جگہ مندر میں یا متعلقہ مذہبی جگہ پر جا کر رکھ دیتے ہیں، اور ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ رکھ کے آ جاتے ہیں، دوسرے دن جاتے ہیں یا تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا لذیذ وہاں نہیں ہوتا. ان کے گمان میں یہی ہوتا ہے کہ دیوتا نے قبول کر لیا، کھا لیا ہے اس نے. وہ کھا جاتا ہے، وہ پنڈت جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پر وہ اٹھا کے کھا جاتا ہے، جو مجاور بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ وہ دیوتا مثلا اس نے کھا لیا اور قبول ہو گئی قربانی ہماری. قدیم سے یہ تصور موجود ہے کہ ناراض آلہہ، ناراض خداؤں کو، ناراض دیوتاؤں کو، ناراض ان طاقتوں کو، قوتوں کو نامرئی راضی کرنے کے لیے انسان کو ان کی پسند کی کوئی چیز ان کے سامنے پیش کرنی چاہیے، یا کوئی عمل ایسا کرنا چاہیے تاکہ وہ راضی ہو جائیں. ان کی رضا کی خاطر یہ عمل انجام دیتے ہیں. یہ قربانی کا قدیم تصور جو تمام مسالک و مذاہب و ادیان میں کسی نہ کسی طرح سے پایا جاتا ہے، موجود ہے. عربوں کے اندر خصوصاً جو مکہ کے ارد گرد مقیم لوگ تھے، ان کے ہاں بھی قربانی کا تصور قائم تھا، موجود تھا. یہ بھی قربانی کرتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ قربانی کے یہ جانور آ کر ذبح کرتے کعبہ کے ارد گرد، اور جانوروں کا گوشت لٹکا دیتے کعبہ کی دیواروں کے ساتھ، اور خون کعبہ کی دیواروں پہ مل دیتے تھے، اور کچھ اپنے اوپر مل لیتے تھے. مثلا بیمار ہیں تو جانور کا گوشت، خون اپنے اوپر مل لیتے، اور کچھ خون قربانی کا کعبہ کی دیوار کے اوپر
مل دیتے تھے، لگا دیتے تھے، اور یہ گمان کرتے تھے کہ قربانی کی قبولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ گوشت سارا یا کچھ حصہ جانور کا، قربانی والے جانور کا، یہ خدا کے لیے ہے۔ کچھ اپنے لیے لے لیتے تھے، اپنے کھانے پینے کے لیے، اور کچھ خدا کے لیے۔ جو خدا کا حصہ نکالتے تھے وہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے کہ یہ اللہ کو پہنچے گا۔ یہ تصور تھا ان کے پاس کہ ہم قربانی کریں، یا سارا گوشت اللہ کو دے دیں، یا کچھ حصہ گوشت کا اللہ کو دے دیں، اور اس طرح سے ہماری قربانی قبول ہو جائے گی۔ قرآن کریم نے ان کی اس جاہلیت کو ختم کیا اور انہیں آگاہ کیا کہ قربانی یہ نہیں ہے۔ قربانی ناراضگی دیوتا یا خدا یا مقدس اشیاء کی یا ہستیوں کی ناراضگی کو راضی کرنے کے لیے قربانی نہیں ہوتی، یہ مخلوقات کی صفات ہیں۔ بادشاہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہدیے لے کے راضی ہوتے ہیں، سردار، جاگیردار، وڈیرے، پیشوا، لیڈر یہ ہوتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں مریدوں سے، پیر ناراض ہو جاتے ہیں، اور پیر کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اسے اب ایک مہنگا بھاری گفٹ دیں گے پھر وہ راضی ہوگا آپ سے۔ یا سیاسی لیڈر ہے، حکمران ہے، یہ عموماً بگڑ جاتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی کا دینی تصور نہیں ہے، جاہلیت کا تصور ہے کہ مخلوق کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہی انہوں نے اللہ کے لیے بھی فرض کر لیا ہے کہ خدا کو راضی رکھنے کے لیے ہم کوئی چیز پیش کریں خدا کے سامنے اور خدا اسے ہم سے قبول کر لے۔ قربانی خدا کو اول تو یہی توحید کی کمزوری ہے، خدا شناسی ضعیف ہے، جو اساس دین ہے، بنیاد دین ہے۔ یہ بنیاد اگر کمزور ہے، کج ہے، سارا دین کج ہے، سارا دین غلط ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اول الدین معرفتہ، اساس دین، بنیاد دین، اول دین معرفت خداوند تبارک و تعالی ہے اور خدا شناسی ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق یہ اساس دین ہے، ائمہ کے دین کی بنیاد یہ ہے، توحید۔ اگر یہ ضعیف ہے، اگر یہاں تصور ہی اللہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے، تو اساس دین جب ٹیڑھی ہے، خشت اول ہی جب ٹیڑھی ہے، تو دیوار دین کی، عمارت دین کی ساری ٹیڑھی ہے، اور آخر تک یہی عمارت کج عمارت انسان بنائے گا جو دین کے نام پر بے دینی سے زیادہ بدتر ہے۔ آپ ادیان کی شکلیں دیکھیں پوری دنیا کے اندر، ہندو ایک مذہب دین ہے، اسی طرح اس سے ملتے جلتے مشابہ ادیان دیگر موجود ہیں، یہ سب ادیان ہیں۔ اور اسی طرح مسیحیت دین ہے، یہودیت دین ہے، اور اسی طرح دیگر جو ادیان جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں نہیں لیکن زمین کے اوپر آج بھی موجود ہیں، مختلف بر اعظموں میں لوگ، افراد، قبائل اپنے اپنے طریقے سے کوئی نہ کوئی دین کی کوئی شکل رکھتے ہیں۔ ایک فلم ادیان کے موضوع پر، البتہ ادیان کے موضوع پہ نہیں ہے، جدت اور قدامت پرستی کے موضوع پر ہے، لیکن اس میں دین کا ایک جھلک موجود ہے اور تمام ادیان کے اعمال اس میں موجود ہیں، اور وہ اگر منظر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ہی دین ہے سب کا۔ اس میں اس نے مسلمانوں کو دکھایا، مسلمانوں کے مختلف فرقے دکھائے وہ اپنے اعمال کرتے ہوئے، ہندو دکھائے، عیسائی دکھائے، یہودی دکھائے، مانی دکھائے، کنفیوشنز دکھائے، فلاں دکھائے، اور بدھسٹ دکھائے، تمام ادیان معروف و غیر معروف، افریقہ کے مذاہب، امریکہ کے مذاہب، ریڈ انڈینز کے مذاہب، آسٹریلیا کے مذاہب، ہندوستان کے مختلف علاقوں کے مذاہب انہوں نے بتائے،
کہ کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، کس کس کی پوجا کر رہے ہیں، کس کس کی پرستش کر رہے ہیں. کہیں پہ درختوں کی پرستش ہے، کہیں پتھروں کی پرستش ہے، کہیں پہ اپنی شکلیں خود کوئی بنا کے کھینچ کے ان کی پرستش ہے، مورتیوں کی پرستش ہے، جانوروں کی پرستش ہے، حیوانات کی پرستش ہے، اور بہت ہی کبھی چیزوں کی پرستش ہے، شرمناک چیزوں کی پرستش ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہی آپ کے پڑوس میں ہندوستان میں ہیں یہ مذاہب، ابھی بھی موجود ہیں، اور جاپان میں ہیں، ترقی یافتہ ملک ہے، کوریا میں ہیں، ابھی بھی پرستش کرتے ہیں. یہ باقاعدہ ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں. شرمگاہوں کی، انسانی شرمگاہوں کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. یہ مقدسات ہیں ان کے. جانوروں کی پرستش کرتے ہیں. اس میں تمام وہ جھلک موجود ہے ادیان کی. اصل موضوع اس کا قدامت اور جدت ہے، یعنی پرانا زمانہ، پرانی تہذیب اور نئی تہذیب. اور تہذیبوں میں چونکہ مذاہب کا ایک بڑا حصہ ہے، کردار ہے، لہٰذا مذاہب کی جو جھلک ہے وہ بہت عمدہ طریقے سے اس میں بیان کی گئی ہے. سائلنٹ فلم ہے جس میں گفتگو نہیں ہے، بولتا کوئی بھی نہیں ہے. پوری فلم میں بالکل ڈائلاگ نہیں ہے، صرف مناظر ہیں، قدیم تہذیب کے اور جدید تہذیب کے، اور موازنہ ہے اس میں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی مذہب ہے، صرف ان کے رنگت کا جو جغرافیہ کا فرق ہے، چونکہ مشابہ اعمال سارے انجام دے رہے ہیں. اور یہ سب توحید سے دوری، توحید کی کمزوری کا نتیجہ ہے. مختلف شکلیں جنہیں قرآن کریم نے شرک و مشرکانہ شکلیں کہا ہے. ایمان تو لائے ہیں لیکن مشرکانہ ایمان ہے. جس طرح قرآن کریم کی آیہ کریمہ جو بارہا عنوان قرار دی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت اہم آیت ہے یہ. عموماً ہمیں اس قسم کے مضامین آیات کے متاثر نہیں کرتے، سنجیدہ نہیں ہیں، اس لیے غیر سنجیدہ انسان کو کوئی چیز متاثر نہیں کرتی، کسی چیز پہ حساس نہیں ہوتا، کوئی الرٹ اسے ہوشیار نہیں کرتی. اور یہ بہت بڑی الرٹ ہے یہ. بلکہ بعض روایات کے مطابق سب سے بڑا الرٹ مومنین کو یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر جو ایمان لائے ہیں، جو مومن ہیں، ان کا ایمان مشرکانہ ایمان ہے. آیت قرآن ہے، حدیث بھی نہیں ہے، آیت ہے قرآن کریم کی. ظاہراً سورہ یوسف کی آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے. بالے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ان کے ایمان میں شرک موجود ہے، مشرکانہ ایمان ہے. یہ جو قربانی کا تصور ہے کہ ہم ناراض خداؤں کو راضی کرنے کے لیے جانور پیش کریں، ہدیے پیش کریں، اور مال پیش کریں، منال پیش کریں، تاکہ وہ ناراضگی ختم ہو، عذاب بند ہو، بارشیں تھم جائیں، خشک سالی ختم ہو جائے، اور رفاع و فلاح ہمیں حاصل ہو جائے. یہ سب اس جہالت کی بنا پر ہے کہ انسان آگاہ نہیں ہے اپنے پروردگار سے، معرفت نہیں ہے اللہ کی. اللہ اکثر کے ذہن میں اللہ ایک بڑی طاقتور مخلوق کا نام ہے. مخلوق کو بڑا کر کے کہتے ہیں یہ اللہ ہے. مخلوق ہی کو ذرا اضافہ اس میں کر دیں اور طاقت اس کی بڑھا دیں اور قدرت اس کی بڑھا دیں، اختیارات بڑھا دیں مخلوق کے، تو یہ بن جاتا ہے عام لوگوں کے ذہنوں میں خدا کی ذات ہے. تعالی اللہ عن ذالک، سبحان اللہ عما یصفہ الظالمون. خدا کی ذات پاکیزہ ہے، اجل ہے
ان توصیفات سے، ان تصورات سے جو جہلاء کے ذہنوں کے اندر ہے کہ مخلوق کو بڑا کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کی ذات ہے. یہ مخلوق کی رضایت و ناراضگی ہے. مخلوق اس طرح جذباتی ہو جاتی ہے، مخلوق کو کچھ ملے تو راضی ہے، نہ ملے تو ناراض ہو جاتی ہے. اللہ کی ذات اجل ہے، مخلوق نہیں ہے. یہی توحید کا ایک اہم سبق یہ ہے. اس کو خوب اگر کوئی سمجھ لے، یہ سادہ سا جملہ جو در حقیقت معرفت کا ایک بحر ہے، سمندر ہے باب توحید میں، ایک سادہ سا جملہ کہ خداوند تبارک و تعالی کسی بھی جہت سے مخلوق کے ساتھ مشابہت و مماثلت نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. مخلوق کی کوئی صفت، کوئی شے، کوئی وصف اللہ کی ذات کے اندر نہیں پایا جاتا. مخلوق نہیں ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، مخلوق کی صفات نہیں رکھتا، مخلوق کے اوصاف نہیں ہیں، مخلوق والے حالات نہیں طاری ہوتے. خالق مخلوق نہیں ہے. یہی ایک سادہ سا جملہ کہ خالق مخلوق نہیں ہے، اس کو تصدیق کرے کوئی انسان، اس کی تہ تک پہنچے، اس میں لب تک پہنچ جائے. لب مطلب کو کوئی اولِ الالباب صاحب لب پا لے، یہ توحید ہے اس کے لیے کہ ذات حق مخلوق نہیں ہے. مکان معین، مکان مخلوق کا ہوتا ہے، معین زمانہ مخلوق کا ہوتا ہے، محدودیت مخلوق کی ہوتی ہے، حالات کا آنا جانا مخلوق کی طرح، مخلوق کی صفات میں سے ہیں. ناراض ہونا، راضی ہونا، کبھی جذباتی ہو گیا، کبھی غصے میں آ گیا، کبھی غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، یہ مخلوق کی صفات میں سے ہے. یہ خالق کے اوصاف نہیں ہیں. اس وجہ سے یہ گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ کی ذات اب ناراض ہے، ہمیں راضی کرنا ہے اور یہ ہدیہ پیش کر کے ہم راضی کریں. یہ مخلوق کے لیے قربانی کا یہ تصور نہیں ہے جو قدیم سے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اور وہ کعبہ کے گرد جا کے جانور ذبح کرتے تھے، اس کا خون کعبہ کی دیواروں پہ لگا دیتے، اس کا گوشت کعبہ کے ساتھ لٹکا دیتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ مخلوق کے لیے یا ہمارے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے لن ینال اللہ لحومہا، یہ گوشت خدا تک نہیں جاتا، ولا دماؤہا، اور نہ یہ خون جو تم بہاتے ہو اور کعبہ پہ ملتے ہو، یا اور کوئی اس خون کے متعلق جو تمہارا تصور ہے، یہ اللہ کی ذات تک نہیں جاتا. ولیکن ینالہ التقوی منکم، خدا تک تقوی پہنچتا ہے، خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا. یہ دو چیزیں بطور نمونہ بیان کی گئی ہیں، اور بھی ساری چیزیں نہیں پہنچتی. آپ کے ڈالر بھی نہیں پہنچتے، آپ کے روپے بھی نہیں پہنچتے، آپ کے نوٹ بھی نہیں پہنچتے، کوئی چیز خدا تک نہیں جاتی. وہ بارگاہ وہ خالق کی بارگاہ ہے، ربوبی بارگاہ ہے، اور یہ مخلوق کی اوصاف ہیں. یہ چیزیں وہاں کیسے جا سکتی ہیں؟ یہ چیزیں وہاں داخل نہیں ہو سکتی، ممنوع ہے ان کے لیے. یحذرکم اللہ نفسا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو ممنوع علاقہ بنا دیا ہے تمہارے لیے. یحذرکم اللہ نفسا، وہاں رسائی ناممکن ہے کسی کی بھی، اور ان چیزوں کی بھی ناممکن ہے، چونکہ یہ ناقص ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ مادی ہیں، اور وہ سق، وہ بارگاہ ربوبی ہے، اجل ہے، پاکیزہ ہے، نورانی ہے، وہاں یہ چیزیں نہیں پہنچتی. ایک چیز اللہ کی ذات تک پہنچتی ہے، اور وہ ہے تقوی. تنہا چیز جو مخلوق اپنی کسی بھی عمل سے اللہ تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، موفق، وہ تقوی ہے تمہارا. تقوی خدا تک جاتا ہے، اور خدا کو تقوی ہی تم سے مطلوب ہے.
باقی سب تمہاری طرف لوٹے گا. اس کا خون تمہارے کام آئے گا، اس کا گوشت تمہارے کام آئے گا، اس کی کھال تمہارے کام آئے گی، اس کے سری پائے تمہارے کام آئیں گے، اس کے فوائد تمہارے لیے ہیں. اللہ تک اس عمل کے اندر موجود تقوی ہے، یعنی وہ تمہاری نیت، تمہارا اخلاص، خلوص، وہ اصلی. چونکہ قربانی ایک علامتی عمل ہے، جانور ذبح کرنا علامتی عمل ہے. اس علامتی عمل کے پیچھے ایک حقیقی عمل ہے، اصلی عمل ہے. تقوی اس علامتی عمل سے وہ حقیقی عمل نمایاں ہوتا ہے، اور وہ تقوی ہے. حقیقی عمل یعنی قربانی جب آپ کرتے ہیں، جانور جب آپ کاٹتے ہیں، آپ چھری چلاتے ہیں، رگ کاٹتے ہیں، ختم کرتے ہیں جانور کی زندگی کو، یہ علامتی چھری ہے اور ایک حقیقی چھری ہے. آپ نے رگ حیات جانور کی کاٹی ہے، وہ رگ جس سے اس کا تعلق تھا، اس کے اعضاء و جوارے کا، اس کے دل کے ساتھ، وہ آپ نے کاٹ دی رگ، اور خون اس رگ سے بہہ گیا. سانس کی رگ کاٹ دی، خون کی رگ کاٹ دی، اعصابی رگ کاٹ دی. 4 رگیں جو بنیادی جانور کے جسم کے کنٹرول کے لیے ہوتی ہیں، وہ چاروں آپ نے کاٹ دی ہیں. جب چاروں یعنی کھانے پینے کی رگ کاٹ دی آپ نے، سانس کی رگ کاٹ دی، اس کے اعصاب کی رگ کاٹ دی آپ نے، اور اسی طرح خون کی رگ بھی کاٹ دی آپ نے. وہ یہ 4 رگیں جب کاٹ دی ہیں، تعلق جانور کا اپنے جسم سے، اس کے سر کا، اس کے دل کا ختم کر دیا آپ نے. اب حقیقی طور پر جو تعلقات کاٹنے ہیں، جہاں ارادے کی چھری چلانی ہے، یہ لوہے کی فولادی چھری تھی، یہ جانور کے اوپر چلی ہے، اس کی رگوں پہ چلی ہے. یہ 4 رگیں کاٹی ہیں، لیکن 4 رگیں جو اصلی کاٹنی ہیں ارادے سے، جن رگوں نے تمہیں جانور بنا دیا ہے، انسانیت کے مقام سے گرا دیا ہے، وہ 4 رگیں کاٹنی ہیں، وہ فری الاوداج کرنا ہے. وہ 4 رگیں کٹیں گی، پھر انسانیت شروع ہوگی، پھر تعلق تمہارا اپنے پروردگار سے ہوگا. یہ 4 رگیں جو تمہاری ان دنیا کے ساتھ قائم ہیں، اللہ کے علاوہ تمہارے جو تعلقات ہیں، تمہارے جو محبوب ہیں، جن کی خاطر زندگی گزار رہے ہو. حیات کس میں ہے تمہاری؟ مال. انسان کے مال میں جان ہے، انسان کی اولاد میں جان ہے، انسان کی جائیداد میں جان ہے، انسان کی شہوات میں جان ہے انسان کی. وہ بھی انہیں کی خاطر جیتے ہیں. یہی کام ہیں، 4 کام ہیں جو انسان انجام دیتا ہے: کھانا، شہوت رانی، مال و دولت اکٹھی کرنا، اور حب اولاد. یہ 4 رگیں جس نے انسان کو مقام انسانیت سے نیچے گرا دیا ہے، اپنے پروردگار سے دور کر دیا ہے. وہ تعلق حب کا شدید، وہ کہاں قائم ہو گیا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. زینت کیا بن گئی یہ چیزیں آپ کے لیے؟ یہ 4 رگیں قرآن نے ذکر کی ہیں، جو انسان جس کے لیے سب کچھ کرتا ہے. ان 4 تعلقات کی وجہ سے سارے تعلقات ختم کر دیتا ہے، ہر چیز سے ناتا توڑ دیتا ہے ان 4 کی خاطر. حب الشہوات من النساء، شہوت رانی کی نیت سے حب نساء، شہوت کی غرض سے عورتوں سے محبت. حب الشہوات من النساء والبنین، اولاد سے محبت.
اموال، قناطیر المقنطرہ، اٹا ہوا رچا ہوا مال، قناطیر، قنطرہ، قنطار، سونا چاندی، ڈپو، سٹور، اوپر نیچے تہ بتہ، بینک اکاؤنٹ، یہ چیزیں ہیں. اب یہ 4 محبتیں قربان کرنی ہیں، یہ کاٹنی ہیں آپ نے. یہ فولاد کی چھری سے نہیں کٹتی ہیں، یہ ارادے کی چھری سے کٹتی ہیں. ارادے سے یہ کام ہوتا ہے. یہ اصل کام ہے تمہارا، یہ تقویٰ ہے تمہارا. جانور خریدنا، اس کو بازار میں دوڑانا، اس کی نمائش کرنا، اس کی تصویریں لگانا، پھر اس کو میڈیا پہ دینا، پھر ساری دنیا کو بتانا، پھر اس کے ساتھ سیلفی بنانا، یہ جاہلیت ہے. یہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اب توجہ کریں، عام آدمی جانور خریدتا ہے. آپ ذرا عید کا منظر دیکھیں ایک اور نگاہ سے، ایک اور نگاہ سے. یہ اصطلاح ہے میڈیا والوں کی اور فلمیں بنانے والوں کی اصطلاح ہے. جب کسی ڈرامے کی، فلم کی یا کسی بھی منظر کی وہ منظر کشی کرتے ہیں، فلماتے ہیں، کیمرے مختلف، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ خطبہ ریکارڈ کر رہے ہیں. 4-5 کیمرے لگے ہوتے ہیں یا زیادہ لگے ہوتے ہیں. یہ سارے ایک ہی منظر، مثلا مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، خطبہ ریکارڈ ہو رہا ہے، نماز ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی فلم ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی ڈرامہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی اور چیز، اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ایک کیمرہ وہ یہ مناظر ریکارڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ ان کیمروں کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیمرے کیا کر رہے ہیں. وہ اس کو کہتے ہیں بیہائنڈ دا کیمرہ، یعنی وہ مناظر جو اس کیمرے کی پشت پہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں. مثلا ریکارڈنگ والی ٹیم کیا کر رہی ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ہر فلم بندی میں ایک کیمرہ یا 2 کیمرے وہ اصل منظر نہیں ریکارڈ کر رہے ہوتے، وہ فقط فلم بندی کے مراحل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. مثلا ڈائریکٹر کیا کر رہا ہے، پروڈیوسر کیا کر رہا ہے، کیمرہ مین کیا کر رہا ہے، انوسر کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں بیہائنڈ دا کیمرہ. کیمرے کی، یعنی وہ ریکارڈنگ والے کیمرے کی پشت پر کیا ہو رہا ہے. فارسی میں اس کو کہتے ہیں پشت صحنہ، یعنی اصل جو سٹیج ہے، منظر ہے، اس کے پشت پہ، اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا عوامل، کیا مسائل، کیا چیزیں وقوع پذیر ہوئی ہیں تاکہ یہ فلم آپ کو بنا کے دی گئی ہے. مثلا وہ ان کی کوششیں، وہ کیمرہ اس ٹیم کی کوششیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کی زحمتیں، اس کی مشکلات، کہ یہ کن مشکلات کے ساتھ یہ سارا مناظر ریکارڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. وہ بیہائنڈ دا کیمرہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. خوب یہی کام ہم کریں عید کے دن. بیہائنڈ دا کیمرہ ایک نگاہ ایسی ہو آپ کی، ایک نگاہ ہے جس میں قربانی ہو رہی ہے اور گوشت تقسیم ہو رہا ہے، جانور خریدے جا رہے ہیں اور سارے لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ ایک مناظر ہے. ایک نگاہ ایسی ڈالیں آپ جو ان اعمال کی پشت پہ ہو، کہ ان اعمال کی پشت پہ کیا ہو رہا ہے. مثلا عید کا دن ہے، عید کے دن خواتین کیا کر رہی ہیں، عید کے دن عام آدمی کیا کر رہا ہے، عید کے دن کاروباری آدمی کیا کر رہا ہے، عید کے دن مذہبی انسان کیا کر رہا ہے. عید کے دن ایک شخص ہے، اس نے جا کے قربانی کا جانور خریدا اور خرید کے اس کی نمود نمائش کی، اس کو شہرت دی، اس کو سوشل میڈیا پہ پیش کیا، اس کا ذکر رشتہ داروں میں ارد گرد سب میں کیا، اس کی قیمت بتائی، اس کی سیلفیاں بنائیں. یہ عام آدمی کر رہا ہے. اب جو سب سے زیادہ باتقویٰ انسان ہے، مذہبی انسان ہے، امام ہے، پیشوا ہے، وہ عید کے دن کیا کر رہا ہے. وہ عید کے دن سنت ابراہیمی، اس کو نہ ابراہیم یاد ہے، نہ اسماعیل یاد ہیں، اس کو نہ یہ
تعلقات کاٹنا، نہ یہ سب، اس کو کچھ بھی نہیں یاد. اس کے ذہن پہ کھال سوار ہے. جو سب سے باتقویٰ ہے عید کے دن کھال کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کتنی کھالیں جمع کریں. تمام مذہبی لوگ، مدرسوں کے مذہبی، مسجدوں کے مذہبی، انجمنوں کے مذہبی تنظیمیں، یہ سب عید کے دن فلسفہ عید کیا چیز ہوتی ہے، قربانی کا فلسفہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ نماز عید میں بھی نہیں جاتے. یہ جو سب سے زیادہ باتقویٰ ہونے چاہیے، یہ کھالوں کے چکر میں ساری عید اپنی گنوا بیٹھتے ہیں. اب پاکستان میں چونکہ کھالیں اور مشکل کر دی ہیں حکومت نے، لائسنس بنا دیا ہے، NOC چاہیے کھال جمع کرنے کے لیے، اس لیے اور دشوار کام ہو گیا ہے. اب ان کو کوئی اور حربوں سے کھالیں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں. اب توجہ کریں کہ عید کا دن ہے، اتنا عظیم روز ہے، اور اس عظیم روز میں ہر طبقہ کیا کر رہا ہے، اور وہ طبقہ جس نے دوسروں کو تقوی قربانی کا سکھانا ہے، وہ خود اس دن تقوی بھول کے کھال میں مصروف ہوتا ہے. جب امام معاشرے کا، لوگوں کا، مسجد کا اور مذہبی طبقہ، متدین طبقہ، متدین جوان، سارے لوگ عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں، یہ عید کے دن ٹریک سوٹ پہنتا ہے چونکہ کھالیں اٹھانی ہیں اس کو. اور عید کے دن بلکہ کراچی میں تو عجیب سما ہوتا ہے، کھالیں لوٹنا یہ صرف کراچی میں ہوتا ہے، شاید ابھی دوسرے شہروں میں نہیں ہوتا. وہ یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی علاقائی انجمنیں کھالیں جمع کرتے ہیں، ایک ٹرک کے برابر کھالیں جمع کرتے ہیں. پھر اوپر سے بتاخور تنظیم آتی ہے، اسلحے کی مدد سے وہ ڈرائیور کو بھی اتارتے ہیں، ان انجمن کو بھی اتارتے ہیں، اور ٹرک کھالوں سمیت لے کے چلے جاتے ہیں. اور یہی تنظیم کراچی میں معروف ہے. یہ کیا کرتے ہیں، البتہ ایک نہیں ہے، سارے ہیں. سپریم کورٹ نے کراچی کے ان تنظیموں کے نام بتائے ہیں کہ کون کون سی تنظیمیں یہ کام کرتی ہیں. اس میں سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں قومی جماعتیں ہیں، اور اس میں اسلامی جماعتیں، جماعت اسلامی کا نام بھی ہے اس میں. یہ بھی یہی کام کرتے ہیں وہاں پر. یہ کراچی میں سب اسی طرح سے ہو جاتے ہیں. محرم میں لوگ نظر و نیاز پکاتے ہیں، مجالس کے لیے دیگیں پکاتے ہیں، یہی تنظیم پکی ہوئی دیگیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. ادھر مومنین لنگر کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، یہ پکی ہوئی دیگیں آ کے اسلحے کی مدد سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. دیگ چور اور کھالیں چور. اب توجہ کریں کہ عید کا دن کتنا اہم دن ہے، کس کام میں انسان کو وہ دن صرف کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم نے 10 ذی الحجہ کیسے گزاری؟ رسول اللہ 10 ذی الحجہ کو کیا کرتے تھے؟ ائمہ ہدیٰ 10 ذی الحجہ کو کیا کرتے تھے؟ اور ایک مومن شیعہ یا سنی یا ایک عام مسلمان کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ عید کے دن، حضرت ابراہیم عید کے دن ایک علامتی قربانی کرتے ہیں اور ایک حقیقی قربانی کرتے ہیں. اور ہر انسان بالخصوص پیشوا و ائمہ، جو امام اپنے آپ کو معاشرے کا سمجھتے ہیں، لیڈران، ان کو عید کے دن کھال نہیں بلکہ اپنے تعلقات غیر اللہ سے کاٹنے ہیں. وہ رگیں کاٹنی ہیں، ارادہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے. یہ قربانی ہے علامت تقوی کی. اگر تقوی ہو تو گوشت اور کھال اور خون نہیں صرف حاصل ہوتا عید کے دن، بلکہ تقوی اگر ہو انسان کا تعلق خدا کے ساتھ قوی ہو جاتا ہے. عید کے دن گوشت فقیروں کے پیٹ میں جانا چاہیے، گوشت ناداروں کے شکم میں جانا چاہیے. کھال فقیروں کا کام ہے، انہیں جمع کرنا چاہیے. آپ کو تقوی کی قربانی کرنی چاہیے، بات تقوی قربانی کرنی چاہیے، حقیقی قربانی کرنی چاہیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ ان کا خون اور نہ ان کا گوشت خدا کو ملتا ہے، بلکہ اللہ تک تقوی پہنچتا ہے اگر ہے اس قربانی کے اندر. سخرہ لکم، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. انہی آیات کے اندر چند اور بھی مطالب ہیں جو مربوط ہیں اسی ہماری بات سے، چونکہ سیاق کے اندر
ذکر ہوئے ہیں. ایک پچھلے خطبہ میں عرض کیا تھا بشر المخبتین ہے، آیا 34 میں ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. یہ آیہ کریمہ بھی اسی قربانی کے متعلق، تقویٰ کے متعلق، شعائر اللہ کے متعلق ہے. اور یہ آیہ کریمہ جو آج آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، ان کے اندر بعض بہت اہم بنیادی مطالب ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے. ان کلیدی کلمات اور الفاظ کو سمجھے بغیر ہم سرسری طور پر آیات سے گزر جاتے ہیں، اس لیے آیات کا اصلی پیغام ہم حاصل نہیں کرتے اور محروم رہتے ہیں. انشاءاللہ انہیں بعد میں پیش کیا جائے گا. حالات میں عالمی صورتحال اور ملکی صورتحال تشویشناک ہے. عالمی صورتحال میں سر فہرست عرصے بعد، کئی سالوں کے بعد، اب مسئلہ برما کے مظلوم مسلمین کا مسئلہ کسی حد تک میڈیا کی حد تک یا سیاستدانوں کے اخباری بیانات کی حد تک ہوا ہے، اٹھا ہے. مسئلہ مختلف ممالک کے اندر، پاکستان میں بھی صرف اخباری بیانات کی حد تک ہیں. چونکہ عالمی سطح پہ بعض رہبروں نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے تو دوسروں کو شرما شرمی میں کہنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. اقدام ابھی بھی کوئی مؤثر خاطر خواہ اقدام ابھی تک نہیں کیا، اور ادھر سے وہ ظلم و جور کئی گنا بڑھ گیا ہے. پہلے قتل و غارت تھی اور بے دردی کے ساتھ، درندگی کے ساتھ ان نہتے بیچارے مظلوم مسلمین کو وحشیوں نے قتل کیا اور کر رہے تھے، اور ہر روز کر رہے تھے. ان کی کچی بستیوں کو آگ لگا دیتے، ان کی عورتوں کو پکڑ کے سر کاٹ دیتے، بچوں کو ذبح کر دیتے اور زندہ آگ میں جلا دیتے. مردوں کو آگ میں زندہ جلا دیتے تھے، جس کی تصاویر ساری دنیا میں میڈیا نے نشر کی ہیں اور موجود ہیں. اور وہاں ایک منافقت و خباثت یہ ہے کہ اس وقت برما کی جو حکمران ہیں، عورت ہے آنگ سان سوچی، یہ انتہائی پلید عورت ہے. اس کو نوبل انعام بھی ملا ہے، اور نوبل انعام اسی وجہ سے دیتے ہیں. کسی انسان کے بچے کو نوبل انعام نہیں دیتے جب تک وہ کوئی بڑا جنایت کار نہ ہو اور بڑی جرم و جنایت نہ کرے، اس وقت تک نوبل انعام اسے نہیں دیتے. جیسے ایک پاکستانی ملالہ کو نوبل انعام دے دیا گیا، صرف نوبل انعام کو رسوا کرنے کے لیے اس کو دیا. جس ویسے نوبل انعام کسی کارکردگی پر دیا جاتا ہے، لیکن یہ انہیں شاید قیامت تک سمجھ میں نہ آئے کہ اس کو کیوں دیا گیا ہے، کس بنیاد پر دیا گیا. اس کو ابھی تیار کر رہے ہیں پاکستان کی وزیر اعظم بنانے کے لیے. اس کے لمحے لمحے کی خبریں ملالہ کی خبروں میں چھپتی ہیں، آ رہی ہیں. تیاری کر رکھیں، یہ آپ کے لیے تیار ہو رہی ہے. یہ علامہ اقبال نے پہلے سے پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ اس فتنہ فرنگ کی ایک دختر ہے جو فرنگ میں پرورش پا رہی ہے، اور وہ فتنہ عالم کر رہا ہے. یہ وہ فتنہ تیار ہو رہا ہے آپ کے لیے. ایک یہ عورت ہے جو اس نے فوجی اقتدار کے خلاف تحریک چلائی اور برما کے فوجی استبداد سے آزادی کے لیے اس کارکردگی کی بنا پر اس کو انعام دیا. وہ فوج اتنی ظالم نہیں تھی جتنی یہ چڑیل ظالم نکلی ہے، جس کی حکمرانی میں اس قدر جرم و ستم حکومتی ادارے، فوج، پولیس، ان کے مذہبی پنڈت، ان کے رہنما، ان کے عام لوگ نفرت مسلمانوں کے خلاف بڑھا کر اور گلی کوچے میں انہوں نے اسی عید پر ہی اور عید سے پہلے
اس طرح سے خون بہایا بے دردی کے ساتھ. لاکھوں بیچارے مسلمان جو کچھ ڈوب گئے, کچھ جل گئے, کچھ کے سر کاٹ دیے, کچھ کو کچل دیا. اور اب وہ بیچارے بنگلہ دیش, چونکہ اصل میں بنگالی ہیں یہ, بنگلہ دیش سے یہ برما میں گئے, کئی ممالک میں ہیں, وہاں گئے اور انہوں نے انہیں ابھی تک وہاں کی شہریت نہیں دی اور انہیں غیر برمی قرار دے کر قتل و غارت کے ذریعے انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں. اور ان میں سے لاکھوں ابھی بنگلہ دیش میں گئے ہیں, وہاں بھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پہلے بنگلہ دیش نے سرحدیں بند کی ہوئی تھیں اور اب اس نے سرحد کھولی ہے, لیکن وہ بھی بہت سختی کے ساتھ. انڈیا نے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں. باقی مسلمان ممالک جو بے حسی کا شکار ہیں, اور کوئی مغربی دنیا میں حقوق بشر جتنے عالمی ادارے ہیں کسی نے نام تک نہیں لیا, تبصرہ تک نہیں کیا ان روہنگیا مسلمین کے بارے میں. اس وقت بعض اسلامی ممالک میں یہ کام شروع ہوا ہے. سب سے پہلے ترکی کے صدر نے, اردوغان نے یہ آواز اٹھائی روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے اور بنگلہ دیش سے تقاضا کیا کہ ان کو پناہ دو, اور پھر خود بھی کہا کہ ہم مدد کریں گے انہیں. پھر اس کے بعد دوسروں کو خیال آیا اور اس طرح اخباری بیانات کی حد تک ابھی آواز اٹھائی ہے. بہر کیف یہ بھی ایک پیش رفت ہے کہ کم از کم میڈیا کی حد تک اخباری بیانات میں ان کا ذکر تو آیا ہے. فراموش شدہ تھے, بھولے ہوئے تھے, ان کی طرف توجہ کسی کی نہیں تھی, نہ مسلمانوں کی اور نہ غیر مسلمانوں کی. بالعموم دنیا میں یہ جو فتنہ شروع ہوا اسلام کے خلاف, تہذیبوں کی جنگ, جس تہذیبوں کی جنگ میں مسلمان جہالت و نادانی کی وجہ سے استعمال ہوئے, خصوصاً عرب اور عربوں کے بعض چیلے دیگر ممالک میں اور بعض پاکستان میں, افغانستان میں, جنہوں نے دہشت گردی اور شدت پسندی کو فروغ دیا, پروان چڑھایا, لشکر بنائے, قتل و غارت شروع کی جہاد کے نام پر پوری دنیا میں. یہ سب تہذیبوں کی جنگ کا حصہ ہے. یہ لشکر طاغوت ہے, یہ لشکر شیطان ہیں. یہ تمام گروہ جتنے بھی بنے ہیں بلا استثناء, جو بھی جہاد کے نام پر انہوں نے بنا کے, اس کا نتیجہ آج سامنے آ رہا ہے. یہ سب کچھ اسلام سے بیزاری اور اسلام سے نفرت اور اسلام سے دشمنی در حقیقت پال رہے تھے. ان گزشتہ 30-40 سالوں میں ساری دنیا کے اندر ان اعمال کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف نفرت ابھاری ہے اس لشکر نے, عربی پیسے نے اور بعض ان خبیث نادانوں نے, جن کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں تھا اور افغانستان میں ہے, اور اب باقی دنیا میں پھیل کے موجودہ تکفیری اور داعشی شکل میں سامنے آئے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے, ابھی آپ عالمی رائے عامہ کا جائزہ لیں, پورے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ختم ہو گئی ہے نفسیاتی طور پر. اس وقت کوئی بھی مسلمان کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہیں رکھتا. ایک عام آدمی, رائے عامہ ایسی بنا دی ہے ان لوگوں نے, میڈیا کی مدد سے اور ان کی پالیسیوں نے, اس طرح سے انہوں نے اعمال انجام دیے. اب توجہ کریں, جہاد کیا ہو رہا ہے فرانس میں, اسپین میں, اٹلی میں, ہالینڈ میں, کسی بھی ملک میں گاڑی لے کے چڑھا دیتے ہیں سڑک پہ بیٹھے ہوئے عام لوگوں کے اوپر. عورتیں بچے پارکوں میں کھیل رہے ہیں, ان کے اوپر ٹرک چڑھا دیں گے. یہ جہاد ہو رہا ہے ان کا اسلام کے نام پر. خوب ظاہر نفرت پیدا ہوتی ہے اور کر دی گئی ہے نفرت. یہ نفرت خود مغربی شیاطین نے پلاننگ کے ساتھ یہ نفرت ابھاری ہے پوری دنیا کے اندر, اور محسوس نفرت ہے. ابھی روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے کوئی کسی قسم کے جذبات پوری دنیا کے اندر نہیں ہیں, اور مسلمان حکمران اور مسلمان سیاستدان اور مسلمان نام نہاد مذہبی رہنما یہ سب انہی شیاطین سے وابستہ ہیں
جس چیز پہ وہ حساسیت نہیں دکھاتے یہ بھی نہیں دکھاتے، جس چیز پہ وہ حساسیت دکھاتے ہیں یہ بھی بول پڑتے ہیں اس کے اوپر۔ عالمی سطح پر جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں ہوا ہے وہ وہی حالت ہے جو اسلامی دنیا میں تشیع کے خلاف ہوا ہے۔ اسلامی دنیا میں مسلمان اقوام میں اور مسلمان ممالک میں تشیع کے خلاف یہی نفرت ابھاری گئی ہے، شدید نفرت عام لوگوں کے اندر، عوام کے اندر رائے عامہ تشیع کے خلاف بنائی گئی، ابھاری گئی۔ اور آج دیکھیں آپ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یمن میں برما سے زیادہ ظلم یمن میں ہو رہا ہے، اتنا برما میں نہیں ہے ظلم جتنا یمن کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ برما میں کاروائیاں کرتے ہیں اور وہ کاروائیاں عموماً بلووں کی شکل میں ہوتی ہیں، یعنی ایک ہجوم آتا ہے، ایک گاؤں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اس کو آگ لگا دیتا ہے اور جو ہاتھ آئے انہیں قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جنایت کرتے ہیں۔ لیکن یمن کے اوپر روزانہ دسیوں پروازیں ہوتی ہیں، مثلا ایک 60-70 جنگی جہاز بھاری بم لے کر، ہر طرح کے دہشت ناک قسم کے ہتھیار لے کر روزانہ 60-70 دفعہ یمن کے اوپر بمباری کرتے ہیں، کھنڈرات کے اوپر بمباری کرتے ہیں۔ لیکن پوری اسلامی دنیا میں ذکر خبر تک نہیں آتی۔ یہ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، یہ فضلہ خور میڈیا ایک معمولی سی خبر یمن کی نہیں دیتے، اور پوری اسلامی دنیا میں یہی حال ہو رہا ہے۔ بحرین کے اندر ظلم ہو رہا ہے تشیع کے اوپر، کسی میڈیا میں کوئی خبر نہیں آتی، کہیں بھی نہیں آتی۔ اسی طرح سوریہ کے اندر، عراق کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذرا برابر خبر باہر نہیں۔ نائجیریا میں تشیع کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے رہبر کے ساتھ کیا حشر ہوا، ذرا برابر خبر کوئی بھی نہیں، بیان تک کوئی نہیں دیتا، نہ سیاستدان نہ مذہبی پیشوا۔ تشیع کے ساتھ ہمدردی اسلامی دنیا میں ختم کر دی گئی، اس پراپوگنڈے کے ذریعے سے اور تکفیریت کے ذریعے سے، وہابیت کے ذریعے سے، عربی پیسے کی مدد سے اور ان طاغوتی عوامل کی مدد سے تشیع کے خلاف نفرت ابھاری گئی۔ وہی نفرت جو اسلامی دنیا میں تشیع کے لیے پیدا کی گئی، عالمی دنیا میں، عالمی رائے میں، رائے عامہ میں وہی حال مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ اس وقت مسلمان اگر کہیں سیلاب میں ڈوب جائیں خدا نخواستہ، کوئی ہمدردی ان کے لیے موجود نہیں، قتل و غارت ہو ان کی، کوئی ہمدردی موجود نہیں۔ برما میں بدھسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، بعض یہ قتل عام کر رہے ہیں مسلمانوں کا، اور کوئی ان کے حق میں بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ مودی نے ابھی ملاقات بھی کی ہے سوچی کے ساتھ اور اس کو تعاون کا یقین بھی دلایا ہے اور اسے مزید اکسایا ہے کہ یہ عمل جاری رہے، بلکہ برصغیر میں صفایا کرو ان کا، آپ اپنے ملک سے نکالو، ہم اپنے ملک سے نکالتے ہیں۔ یہی عمل جو برما میں ہے، یہ ہندوستان میں اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور جاری ہیں۔ ہندوستان میں یہ کاروائیاں جاری ہیں لیکن محدود سطح پر ہیں، اکا دکا ہر روز یہ واقعات تکرار ہو رہے ہیں۔ اس کو شکل دی جا رہی ہے کہ بلووں کی صورت میں مسلمانوں کے اوپر حملے کیے جائیں، اور وہی برما والی صورت، برما کی تصویر ہندوستان میں، ظاہر ہے برما میں تھوڑے مسلمان ہیں، چند لاکھ مسلمان ہیں، اور ہندوستان کے اندر 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ جب یہ 20 کروڑ زد میں آئیں گے زیادہ وحشتناک منظر ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی ہمدردی دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ خیانت ہے جو ان عربوں نے کی ہے، اور اپنے منحوس اقتدار کے لیے، پلید اور خبیث اقتدار کی خاطر عرب دنیا نے، عرب سربراہوں نے
شیاطین کے منصوبے پر عمل کر کے اسلامی دنیا کو یہاں تک پہنچایا ہے، تباہی تک پہنچایا ہے، اور ان کے فضلے نے پاکستان جیسے اور افغانستان جیسے ملک میں آ کر تباہی مچائی ہے، اور یہی راہ ابھی جاری ہے، اس سے ہٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے اندر اسی کے اثرات ہیں۔ توجہ کریں ابھی کہ گزشتہ کچھ عرصے سے اور خصوصاً گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستان میں ایک دہشت گردی کا نیا رخ سامنے آیا ہے۔ پہلے افغان جنگ کے بعد مدارس کو ملوث کیا گیا، مدارس کے اندر یہ فساد، یہ خباثت پھیلائی گئی، مدارس سے دہشت گرد تیار کیے جاتے تھے اور کیے انہوں نے، علل اعلان کیے، کھل و مکھلا کیے، ان مدارس کا سب کو پتہ ہے۔ 20 سال سے زیادہ کے عرصے تک مدارس میں یہ عمل جاری رہا۔ پھر اس کے بعد اب جب احساس کیا کہ حد سے بڑھ گیا ہے، قابو سے باہر ہو گیا ہے، اور خود سرپرستوں کے لیے جنہوں نے یہ نظام بنایا تھا ان کے لیے مضر ہو رہا ہے اور انہی پر حملے ہو رہے ہیں، وہ خود اب اس کی زد میں آ گئے ہیں، اپنے ہی بنائے ہوئے فتنے کی زد میں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کی، پشاور مدرسے پہ، اسکول پہ حملہ ہوا، پھر اس کے بعد سے پالیسی بن گئی، ایکشن پلان بنا کہ اب ان کو ختم کرنا ہے۔ اب فیصلہ کیا کہ ختم کرنا ہے، اور اس سے پہلے دہشت گردی اوج پہ تھی، امام بارگاہیں اڑ رہی تھیں، مساجد اڑ رہے تھے، تشیع کے جلوس، شخصیات، ہر چیز، اور عام مسلمان، پولیس اور ڈاکٹرز اور ہر طبقہ۔ لیکن جب دیکھا کہ خود پر بھی بات آ رہی ہے تو پھر کنٹرول کرو اس کو۔ کنٹرول کے لیے مدارس سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے مدارس کی چیکنگ شروع ہوئی، ٹریکنگ شروع ہوئی۔ مدارس کے لیے کافی عرصے تک، کئی سالوں سے ساری توجہ مدرسوں پہ رکھی کہ مدرسوں میں، اب جن مدرسوں میں تھا یہ کام وہ انہیں پتہ ہیں، لیکن ہر مدرسے میں جا کر دہشت گرد ڈھونڈنا شروع کر دیے، بلا تمیز، بلا استثناء، فرق نہیں کیا کہ بھئی کون سے مدارس ہیں، کس قسم کے مدارس ہیں۔ اور مدارس میں دہشت گردی روکتے روکتے آج پتہ چلا کہ دہشت گردی کے خطرناک اڈے یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں۔ گزشتہ ہفتے جو ٹیم عید کے دن جنہوں نے کارروائی کی، ایک سیاسی شخصیت پر حملہ کیا، اور اس میں حملہ کرنے والا اور حملہ کروانے والا یہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کا ٹیچر ہے، اور ایک کراچی یونیورسٹی کا، اور ایک پی ایچ ڈی کا طالب علم ہے، اور ایک شاید ایم فل کر رہا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ اور ناگہان ایک نیا دہشت گرد گروہ سامنے آیا انصار الشریعہ کے نام سے، جس میں فقط یونیورسٹی کے پروفیسر، یونیورسٹی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ہیں، اور انہوں نے سرکاری اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ یہ مدرسوں میں دہشت گرد ڈھونڈ رہے تھے، پتہ چلا یونیورسٹیوں میں ہیں، وہاں بن رہے ہیں، اور خطرناک ترین مراکز پاکستان کی یونیورسٹیاں ہیں جن میں مکمل طور پر یہ گروہ نفوذ کر چکے ہیں۔ ان کے اسلحے کے ڈیپو یونیورسٹیوں کے اندر ہیں۔ یہی پنجاب یونیورسٹی سے کئی دفعہ اخباروں میں جو اخباروں میں آیا میں وہ بات کر رہا ہوں، سیکرٹ چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا، جو خفیہ راز ہوتے ہیں ان کا ہمیں علم نہیں ہے، جو اخباروں میں چھپتا ہے۔ کئی دفعہ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل پہ چھاپا مار کر اور یونیورسٹی کے محوطے میں چھاپا مار کے زمین میں دبا ہوا بھاری اسلحہ یونیورسٹی سے کشف ہوا۔ کراچی یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی، ان یونیورسٹیوں میں بھی مدارس کی طرح انہوں نے خود سے یونیورسٹیاں ان کے حوالے کی، ان کے سپرد کی یونیورسٹیاں،
اب تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ یونیورسٹیوں سے دہشت گردی کو ختم کریں. یونیورسٹیوں سے ختم کرنے کے لیے کئی سوچیں، کئی نظریے ابھی گھوم رہے ہیں. سرچ آپریشن کریں، ان کو نظر میں رکھیں، ان کے ڈیٹا ان کا دیں. یونیورسٹیاں ساری سرکاری اداروں کو، متعلقہ اداروں کو اپنا پورا ڈیٹا فراہم کریں. وہ جو مدارس سے ہر ہفتے لیتے تھے، اب یونیورسٹیوں سے کہ یہ تمام اسٹوڈنٹ کے فائلیں دیں ان کو کہ کہاں سے آئے ہیں، کون ابھی تک پڑھ چکا ہے، کون کیا پڑھ رہا ہے، کیوں اتنا اپنے حال پہ چھوڑا یونیورسٹیوں کو؟ خطرناک ہیں یونیورسٹیاں. ان کے اندر مسلح گروپ ہیں. کئی دفعہ مسلح تصادم ہوا، پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے اندر تصادم ہوا، خطرناک حد تک تصادم بڑھا. یہ اسی عالمی تہذیبوں کی جنگ کا حصہ ہے کہ پاکستان کا کیا حشر کر دیا، مختلف اداروں کا اور تعلیمی اداروں کا یہ حال بنا دیا. دینی تعلیمی ادارے تھے، ان کا کیا حشر کیا، اور سیکولر تعلیمی ادارے تھے، پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے تھے. اب ان کے اندر ڈاکٹر انجینئر کے بجائے آپ توقع رکھیں گے ان سے پی ایچ ڈی خطرناک دہشت گرد پیدا ہوں گے. پہلے ان پڑھ دہشت گرد تھے، بے سواد دہشت گرد تھے، انگوٹھا چھاپ، جنہیں اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا. مختلف علاقوں سے پکڑ کے لے جاتے، انہیں افغانستان میں ٹریننگ دیتے اور ان سے کاروائیاں کرواتے. اب پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ایم فل ڈاکٹر، ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور اس طرح کے افراد آئیں گے، اور یہ ظاہر پڑھا لکھا ہے تو خطرناک تر ہے. اس کے پاس علم ہے، دانش ہے، ٹیکنالوجی ہے، اسے ہر چیز سے آشنائی ہے، اسے میڈیا سے آشنائی ہے، اسے الیکٹرانک دنیا سے آشنائی ہے، اس کی اسلحے کی معرفت دوسروں سے زیادہ ہے، ویسے تعلیم یافتہ ہے، اس کا ذہن زیادہ کام کرتا ہے. اگر یہاں سے یہ طبقہ دہشت گرد بن کے اٹھ کے شروع کرے گا کاروائیاں، تباہی ہے، یہ بہت بڑی تباہی ہے. لیکن یہاں بھی سیاست اور بعض دیگر مشکلات آڑے آئیں گی اور حل نہیں ہوگا اس وقت جب تک کوئی بہت بڑا بحران نہیں ہو جاتا، خدا نخواستہ. اس وقت تک اس کو اسی طرح اخباری بیان بازیوں میں ہی رکھیں گے. اس کے لیے فوری اقدام کی ضرورت ہے. یونیورسٹیوں کے اندر تطہیر کی ضرورت ہے، تصفیے کی ضرورت ہے. امام خمینی نے انقلاب کے بعد یونیورسٹیاں بند کر دی تھیں، حکم دے کر کہ ان یونیورسٹیوں کے اندر ہر قسم کا کچرا موجود ہے، اس کچرے کو پہلے پاک کرو. اگر یونیورسٹیاں بند نہ ہوتیں، یہ انقلاب جو آج 40 سال کا ہو گیا ہے، یہ 4 مہینے بھی نہیں چلنا تھا اگر یونیورسٹیاں بند نہ کرتے. ابھی بھی ایک بحث ہے ایران میں اور ایران سے متعلقہ دیگر اداروں میں، حلقوں میں، کہ یونیورسٹیاں بند کرنا کیسے تھا، صحیح تھا، نہیں تھا، فلاں تھا. لیکن امام نے جرأت کے ساتھ فوراً حکم دیا یونیورسٹیاں بند کر دو، تالے لگا دو ان کو. وہ ہمیں معلوم ہے کہ کون ہیں یونیورسٹیوں کے اندر بیٹھے ہوئے، استاد کون ہیں، ان کے اندر اسٹوڈنٹ کون سے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہتے پاکستان کی یونیورسٹیاں بند کر دیں، لیکن کم از کم ان کو اوپر نظارت ہو، ان کے اوپر کنٹرول ہو، اور ان کے اوپر جو شناختہ شدہ مسلح گروپ ہیں دہشت گردی جو کرتے بھی رہے ہیں، سکھاتے بھی رہے ہیں. کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو کئی دورے افغانستان میں ٹریننگ لے کے آئے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. ہر اخباروں میں ہر یونیورسٹی کا نام آیا ہے، پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں کے بھی نام آئے ہیں کہ ان سے بھی بعض لوگ گئے ہیں دہشت گرد سیکھ کے آئے ہیں. اور ظاہر ہے یہ لوگ جب اتنے ماڈرن یونیورسٹیوں میں اور ان میں آ کر پروفیسر ہیں. ایک کالج کے اسٹوڈنٹس نے کچھ نشریاتی مواد ایسے ان کو دیا کسی نے، تو وہ انہوں نے ہمیں دکھایا، میں نے دیکھا، وہ خوفناک تھا، خوفناک قسم کا مواد. ایک کالج کے اندر، میڈیکل کالج کے اندر نشر ہو رہا ہے کئی سالوں سے. یہ آج کی بات نہیں ہے، کئی سالوں سے. یہ جو ہمیں انہوں نے دکھایا شاید 3-4 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت دکھایا کہ یہ ہمارے کالج کے اندر یہ مواد چھپتا ہے، نشر ہوتا ہے، اور اس طرح کی کام ہمارے کالج کے اندر ہو رہے ہیں. اب وہ پڑھ کے ڈاکٹر بن کے فارغ بھی ہو چکے ہیں،
جن کے زمانے میں یہ کام تھا، اب کہاں جا پہنچا ہوگا خدا جانتا ہے۔ یہ وحشتناک عمل پاکستان میں، جبکہ ایک طرف سے کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ دہشت گردی ختم کرنی ہے۔ بارہا میں نے آپ کی خدمت میں اور سب کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے جب اس کی جڑیں ختم کریں گے۔ جڑیں تین ہیں، تین جڑیں ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی۔ ایک، وہ نظریات جو دہشت گرد بناتے ہیں، وہ تفکر، وہ سوچ، وہ ذہنیتیں، وہ مسلک، وہ مذہب جو یہ سکھاتا ہے کہ جو بھی ہمارے علاوہ ہے اس کا قتل واجب ہے، اپنے علاوہ ہر ایک کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ یہ تفکر جڑ ہے دہشت گردی کی۔ یہ یونیورسٹیوں کے اندر بھی جو ہیں پکڑے گئے ہیں پروفیسر اور اسٹوڈنٹ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ، یہ اسی تفکر کے پروردہ ہیں۔ نظریہ ان کا یہی ہے، مسلک ان کا یہی ہے، اور معلوم ہے سب کو پاکستان میں وہ کون سے مراکز ہیں جن کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا ہے، جن کے سوچ میں، جن کے افکار میں، جن کے اعتقادات میں یہ چیز شامل ہے کہ ہمارے عقیدے یا ہمارے نظریے کے علاوہ سب کے سب کافر ہیں، سب نعوذ باللہ مشرک ہیں، سب واجب القتل ہیں۔ اگر یہ نظریہ پابند نہیں ہوتا، اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اس کے اوپر اگر آپریشن نہیں ہوتا، کبھی بھی پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ دوسرا، سرکاری سرپرست، سرکاری سطح پر جنہوں نے پاکستان میں یہ تین جڑیں پاکستان سے دہشت گردی کی کاٹ کے پاکستان کو بچائے، پاکستان کا نجات دہندہ وہ ہے اس وقت جو یہ تین جڑیں دہشت گردی کی ختم کر دے۔ پھر نہ مدرسوں میں، نہ مسجدوں میں، اور نہ ہی یونیورسٹیوں میں، اور نہ کالجوں میں، اور نہ کسی حلقے میں دہشت گرد پیدا نہیں ہوگا، چونکہ جڑ کاٹ دی، نس بند کر دی آپ نے اس کی۔ لیکن یہ عمل ہوگا نہیں، چونکہ آپ تینوں عوامل کے بارے میں جانتے ہیں کہ کتنے مضبوط ہیں، کتنے راسخ ہیں یہ تینوں روٹ۔ ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، یہ تین یہاں ختم کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک طبقہ یہ کام کر سکتا ہے اور وہ ہیں عوام، لوگ، قوم یہ کام کر سکتی ہے۔ لیکن قوم ابھی بہت فاصلے پر ہے، شعور کے لحاظ سے، آگاہی اور بیداری اور توجہ کے لحاظ سے بہت فاصلے پر ہے۔ وہ سفر بیداری کا طے کریں گے، شعور کا، اور اتنی بصیرت ان کے اندر آئے گی، پھر یہ کر سکتے ہیں۔ قوم جب ارادہ کر لے، قومی ارادے کے سامنے ہر پہاڑ بھی ختم ہو سکتا ہے، مسمار ہو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ قوموں کے مقابلے میں نہیں ٹک سکتی۔ لیکن قوم کو یہ سفر بہت طولانی درپیش ہے۔ کب وہ حس پیدا ہوگی قوم کے اندر اپنے ملک کی خاطر، اپنی خاطر، اپنی مملکت کی خاطر، اسلام کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، یہ سب ناموس ہیں، ان کو بچانا سب کے لیے لازم ہے، اور یہ سفر قوم کو طے کرنا ہے، ورنہ یہ چیزیں روزانہ مشاہدہ ہوتی رہیں گی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے خدا محفوظ فرمائے، اور اس ملک کے ساتھ جو خیانت میں مصروف ہیں خداوند تعالیٰ انہیں رسوا فرمائے، اور پروردگار یہ جتنے دشمنان ہیں جو جڑیں ہیں دہشت گردی کی، خداوند تعالیٰ انشاءاللہ اپنے اسباب و اپنے جنود کے ذریعے خداوند تبارک و تعالیٰ ان شر کے تین منبع سے خداوند تعالیٰ اس قوم و ملت کو نجات عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ پروردگار تمام مظلومین کو، بالخصوص مظلومین و مسلمین برما اور روہنگیا اور مظلومین یمن و حجاز و دیگر جگہوں پر جہاں جہاں مسلمین کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، پروردگار انہیں ان ظالمین کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی
فرج و شریف کا جال در جال ظہور فرمائے اور ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔